बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 5 नवंबर बरोज़ मंगल हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कुलभूषण यादव के मामला पर बड़ी अहम समाअत हुई है और अटार्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने बड़े अहम आर्गूमेंट्स किए हैं और भारत का जो गंदा चेहरा है वो पूरी दुनिया को दिखाया है। बड़ी अहम तफसीलात है और साथ हम बात करेंगे मरियम सफदर ने एक दरख्वास्त दायर की है। वो दरख्वास्त दायर होते ही कैसे उस पर एतराज़ात लग गए हैं, क्या मरियम नवाज़ ये दरख्वास्त दायर कर सकती है? वो जो जिसका वो शाहकार आ गया जिसका बड़ी देर से इंतज़ार था, और क्या कतरी ख़त के बाद ये वो दरख्वास्त है जिस पर जो मरियम नवाज़ ने अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी है और मरियम नवाज़ के ये गले पड़ जाएगी दरख्वास्त और इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकती है। बड़ी अहम तफसीलात हैं। उस दरख्वास्त के जो कंटेंट्स ऑफ एप्लीकेशन है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मेरिट ऑफ दी एप्लीकेशन भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि क्या वो मेरिट्स पर दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती, और मरियम नवाज़ ने ये इतना बड़ा ब्लंडर क्यों किया है। बड़ी अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। पहले हम बात कर लेते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के सामने अटार्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान पेश हुए और ये दरख्वास्त थी जिसमें पाकिस्तान ने यह दरख्वास्त दी थी कि भारतीय जासूस कुलभूषण यादव को वकील की फरहमी की वजारत कानून की जो दरख्वास्त है उस पर आज समाअत की। अटार्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दलाइल दिए और अटार्नी जनरल ने कहा कि 5 मई को अदालत ने आर्डर पास किया था कि एक और कोशिश की जाए। भारत को आर्डर के मुताबिक ये पैगाम पहुंचाया गया और भारत को नोटिस जारी किया गया, लेकिन अभी तक भारत की तरफ से कोई जवाब भी नहीं आया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि आलमी अदालत इंसाफ के फ़ैसले पर हमने अमल कराना है, भारत की दिलचस्पी नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि अदालत को ऐसी सूरत हाल में क्या करना चाहिए, आप क्या मुआवनत करेंगे अदालत की इस मामले में। तो अटार्नी जनरल साहब ने फरमाया कि वफाकी हुकूमत ने दरख्वास्त दी थी कि कुलभूषण के लिए वकील मुकर्रर किया जाए। अटार्नी जनरल खालिद जवेद ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुख्तलिफ अदालती फ़ैसलों का भी हवाला दिया और कहा कि जो गैर मुल्की फ़ैसले हैं और मुल्की अदालती फ़ैसले उनका हवाला देते हुए कहा कि किसी भी गैर मुल्की आर्मी कैदी को फेयर ट्रायल और नज़रसानी की अपील का हक़ होता है और हम ये देने को तैयार हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि हमने तो वियना कन्वेंशन के कवानीन के तहत केस को देखना है और इसी तनाजुर में हम केस को देखेंगे। हुकूमत इस केस को कैसे हैंडल करेगी? तो अटार्नी जनरल ने कहा कि हुकूमत आलमी अदालत इंसाफ के फ़ैसले के तनाजुर में अदालत में आई है। जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब, क्योंकि जो 2 रुकनी बेंच था, जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने सवाल किया कि हम कैसे नुमाइंदा मुकर्रर कर सकते हैं, हमें क्या करना होगा। अटार्नी जनरल ने कहा कि नज़रसानी अपील या नुमाइंदा मुकर्रर करने के लिए किसी को अपील दायर करना होगी। जस्टिस मियां गुल हसन और औरंगज़ेब ने कहा कि अदालत ने नोटिस के कुलभूषण और भारतीय हुकूमत इनकारी है। अगर दोनों फ़रीक़ैन नुमाइंदा मुकर्रर करने से इनकारी हैं तो हम कैसे फेयर ट्रायल कर सकते हैं? अगर वकील मुकर्रर भी हो गया तो क्या वो कुलभूषण की मर्ज़ी के बगैर नज़रसानी की दरख्वास्त दायर कर सकता है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि भारत को अगर कोई तहकीकात तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो वो आकर बताए, क्या ये मुनासिब नहीं कि उन्हें एक और मौका दिया जाए और वो आकर अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखें। अटार्नी जनरल ने कहा कि भारत की जो बदनीयती है वो ये है कि वो कुलभूषण के साथ अकेले कमरे में कौंसलर रसाई चाहता है। अकेले कमरे में कौंसलर रसाई कोई मुल्क नहीं दे सकता, ये इंटरनेशनल लॉज के और जो डिप्लोमेटिक कवानीन हैं उनकी खिलाफ वर्जी है। कुछ ऐसे एतराज़ात भी उठाए हैं जो पब्लिक नहीं किए गए, जिस पर अदालत ने कहा कि कुलभूषण और भारतीय हुकूमत को एक और रिमाइंडर भी भेजते हैं और साथ हम उनको दोबारा ये नोटिस जारी कर देते हैं और उनसे कहते हैं कि अगर वो पेश होना चाहते हैं तो हम उनको आखिरी मौका दे सकते हैं। जिस पर अदालत ने कहा कि जो कुलभूषण यादव के वकील मुकर्रर करने की एक और मोहलत हम कुलभूषण को भी देते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म देते हुए कहा कि भारतीय हुकूमत और कुलभूषण यादव को अदालत का ऑर्डर पहुंचा दें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। आप जानते हैं कि कुलभूषण यादव का जो मामला है वो इंतहाई नाजुक है। हमारी जो अपोजिशन है, क्योंकि वो करप्शन में लत-पत है और वो करप्शन की वजह से इमरान खान को टारगेट कर रही है और इमरान खान के ख़िलाफ़ ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि इमरान खान भारतीय जासूस को बचाना चाहते हैं। हकीकत यह है कि आलमी अदालत इंसाफ का ये फ़ैसला है और उस पर अमल दरामद करना पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी है। पाकिस्तान अमल दरामद नहीं करवाएगा, वो तौहीन अदालत की दरख्वास्त लेकर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चले जाएंगे या ये मामला सलामती कौंसिल में चला जाएगा और फिर पाकिस्तान के लिए मसाइल ज़्यादा हो सकते हैं। अब अगर पाकिस्तान ये सारी चीज़ें अगर पाकिस्तान की जो अदालत है वो सारे मामलात को ख़ुद देख ले और पाकिस्तान यही प्ली इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के सामने ले कि हमने जो कोशिश करनी थी वो की है, उसके बावजूद भारत तैयार नहीं है और भारत किसी भी सूरत में इन सारे मामलात में जो है वो इसका रिलीफ़ नहीं लेना चाहता, तो फिर इसका मतलब ये होगा
کہ بھارت کی بدنیتی ہے اور پاکستان بیسیکلی بھارت کو پوری دنیا میں بے نقاب کرنا چاہتا ہے اور کلبھوشن یادیو کے معاملے کو زندہ رکھنا چاہتا ہے۔ کلبھوشن کو مار دینا، قتل کر دینا، پھانسی چڑھا دینا، یہ بھارت کی خواہش ہے۔ پاکستان بھارت کی خواہش پوری نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان یہ چاہتا ہے کہ بھارت کا جو گندا چہرہ ہے وہ پوری دنیا کے سامنے بے نقاب ہوتا رہے اور دنیا کو پتہ چلے کہ کلبھوشن یادیو کون تھا، وہ پاکستان میں کیا کر رہا تھا اور اس کے خلاف کیا کارروائی ہوئی ہے۔ اور پھر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے فیصلے پر پاکستان نے ایک مہذب قانون پر عمل درآمد کرنے والا اور ایک باشعور ملک ہونے کے ناطے اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے ساری جو کوششیں، جتنی ایک کوششیں کی جا سکتی ہیں وہ ساری کی ساری کی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ بھارت آخری جو مہلت ملی ہے اس پر کیا جواب دیتا ہے۔ پھر معاملہ آ جاتا ہے مریم نواز کا۔ آپ جانتے ہیں کہ مریم نواز کی جو ایون فیلڈ ریفرنس میں سزا تھی، 7 سال سزا تھی، 2 ملین پاؤنڈ جرمانہ تھا، اس میں مریم نواز نے نئی درخواست آج دائر کی ہے۔ اچھا، یہ وہ درخواست ہے جس میں کوئی میرٹ نہیں ہے، جس میں کوئی بات کرنے والی نہیں ہے، اور کیونکہ نان سینس تھی، اس اپلیکیشن کو میں نان سینس اس لیے کہوں گا کہ جب آپ کے پاس کوئی لیگل پوائنٹ نہ ہو اور آپ ادھر ادھر کی باتوں کا سہارا لے کر اپنا کیس میں آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ نے کیا منی لانڈرنگ کی ہے، کیا آپ نے یہ اثاثے بنائے ہیں، کیا آپ نے جو ایون فیلڈ اپارٹمنٹ ہیں جو آپ کے نام پر ہیں وہ کس پیسے سے بنائے ہیں، کیسے بنائے ہیں، کون سا آپ کا سورس آف انکم تھا، اس کا تو آپ کے پاس جواب کوئی نہیں ہے، اور آپ کہیں کہ فلاں ایسا تھا، فلاں ایسا تھا، فلاں ایسا تھا، تو عدالتیں ایسی نان سینس سننے کے لیے نہیں بیٹھی، اور وہ بھی کانسٹیٹیوشنل جو عدالتیں ہیں، جو بڑی عدالتیں، جو ہائر کورٹس ہیں، وہ اس معاملے میں ایسی باتیں سننے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ اب یہ کام امجد پرویز صاحب، کیونکہ وہ ایک سینسیبل وکیل ہے اور وہ ایک لائق وکیل ہے اور وہ پروفیشنل وکیل ہے، آپ کبھی بھی امجد پرویز صاحب کو نہیں دیکھیں گے کہ وہ نون لیگ کے کسی فنکشن میں بیٹھے ہیں، وہ نون لیگ کے کسی ان کا کوئی پارٹی کا اجلاس ہے اس میں گئے ہیں، وہ اپنے پروفیشن سے وہ فیس لیتے ہیں اور وہ اپنا کیس لڑتے ہیں۔ جب مریم نواز نے اپنی ان خواہشات کا ذکر کیا کہ میں کیس کو میرٹ پہ نہیں کروانا چاہتی، میں چاہتی ہوں کہ کیس میرٹ پر نہ سنا جائے، اور اگر ہماری اپیل خارج بھی ہوتی ہے تو وہ میرٹ پر نہ ہو، ہم اس طرح کے جو ڈیلنگ ٹیکٹس ہیں وہ استعمال کرتے ہیں اور جتنا عرصہ ہم چلا سکتے ہیں ہم اس کو چلاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ پہلے ڈراتی دھمکاتی رہیں اور پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کوئی ایسے ثبوت آ رہے ہیں، کوئی ایسی درخواست آ رہی ہے کہ پتہ نہیں اس سے کیا ہو جائے گا، اور پھر وہی بات ہے کہ کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا۔ یہ وہی حالات ہوئے مریم نواز کے اس درخواست میں جس میں کوئی بات کرنے والی تھی نہیں۔ اب مریم نواز نے اپنی درخواست میں 2-3 گراؤنڈز لی ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اور پھر جو رجسٹرار آفس کی طرف سے ان کو کھری سنائی گئی وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ مریم نواز کی جو درخواست ہے، مریم نواز نے اپنی درخواست میں کہا ہے کہ ایون فیلڈ ریفرنس جو میرے خلاف سزا تھی وہ سزا کالعدم قرار دی جائے، ایون فیلڈ ریفرنس ہی کالعدم قرار دیا جائے، اور میرے خلاف جس طریقے سے کیس چلایا گیا وہ سارا کا سارا پولیٹیکل انجینئرنگ اور قانون کی سنگین خلاف ورزیوں کی ایک مثال ہے۔ سپریم کورٹ میں کیس میں تفتیش کو سپروائز کیا، ایک طرح سے اس کیس میں پورا عمل ہی کنٹرول کیا گیا۔ اب پہلا جو حملہ ہے وہ سپریم کورٹ پر ہے۔ مریم نواز اسلام آباد ہائی کورٹ میں کھڑے ہو کے سپریم کورٹ پر حملہ کر رہی ہیں اور سپریم کورٹ کی جو رول تھا، کردار تھا، اس پر سوالات اٹھا رہی ہیں، جس کا آج کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے کردار کو اور جو ایک جج تھا جو ان سارے کیسز کو دیکھ رہا تھا، اس سارے کے سارے معاملے کو اسلام آباد ہائی کورٹ نہیں چھیڑ سکتی۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ سپریم کورٹ کا آئین میں کردار نہ تفتیش کاروں والا کردار نہیں ہے اور نہ ہی سپریم کورٹ پروسیکیوٹر ہے۔ شریف فیملی کے خلاف مقدمات پر اصل انداز ہونے کا ثبوت ہمارے پاس موجود ہے۔ درخواست میں کہا گیا کہ جج احتساب عدالت کے نوٹس میں یہ حقائق کیوں نہیں ہے، وجہ انہی کو معلوم ہوگی۔ ایون فیلڈ میں سابق جو نواز شریف ہے اس کو بھی سزا دی گئی اور مریم نواز کو بھی سزا دی گئی، اور اس وجہ سے جو ہم نے یہ درخواست دائر کی ہے اور اس میں یہ کہا گیا کہ جو سپریم کورٹ کا کردار ہے وہ درست نہیں تھا، اور سپریم کورٹ کا جو ایک مانیٹرنگ جج تھا وہ غیر قانونی تھا۔ اب سپریم کورٹ کا کردار کیا تھا، نہیں تھا، سپریم کورٹ کو کیا کرنا چاہیے تھا، نہیں کرنا چاہیے تھا، سپریم کورٹ کو مانیٹرنگ جج جو ہے وہ اس کو اس معاملے پر بٹھانا چاہیے تھا، نہیں بٹھانا چاہیے تھا، اور اگر کیس میں ان کے خلاف ثبوت موجود تھا تو سپریم کورٹ کے مانیٹرنگ جج کے بٹھانے سے کیس نہیں ختم ہو جانا یا سزا نہیں کالعدم ہو جانی۔ اور دوسری بات یہ ہے
کہ آپ کا کیس ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے اور آپ سپریم کورٹ کے چغلیاں لگا رہی ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے، اور یہ واقعی چغلیاں ہیں، اس میں کوئی میرٹ والی تو بات نہیں ہے، تو اسلام آباد ہائی کورٹ کیا کرے گی؟ سپریم کورٹ کو جا کے جو ہے وہ اڑا دے گی؟ کیا کرے گی؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ کہیں گے یہ معاملہ ہمارا نہیں ہے۔ اگر اس وقت آپ کو یہ لگتا تھا کہ سپریم کورٹ کا کردار ٹھیک نہیں ہے تو آپ یہ درخواست وہاں دائر کرتے۔ ساتھ ارشد ملک ویڈیو کا ذکر کیا اور ساتھ مریم نواز نے جو سابق جسٹس شوکت عزیز صدیقی ان کا حوالہ دیا۔ اس میں کہا کہ شوکت عزیز صدیقی کے انکشافات کی روشنی میں جو ہے وہ ہمارے خلاف جو ریفرنس ہے اس کو کالعدم قرار دیا جائے، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ 6 جولائی 2017 کو ہمیں سزا سنائی گئی تھی جو کہ غیر قانونی ہے، اور اس میں ساتھ یہ کہا کہ جو بار سے خطاب ہے شوکت عزیز صدیقی کا، جس میں جج نے کہا کہ چیف جسٹس کو اپروچ کیا گیا کہ ہم نے الیکشن تک نواز شریف اور اس کی بیٹی کو باہر نہیں آنے دینا۔ مریم نواز کی درخواست میں کہا گیا کہ جسٹس شوکت صدیقی کے بیان سے عدالتی فیصلے کے غیر جانبدارانہ ہونے پر شکوک پیدا ہوئے، اور جج ارشد ملک کی ویڈیو بھی وائرل ہوئی کہ ان پر نواز شریف کو سزا سنانے کے لیے دباؤ تھا۔ درخواست میں استدعا کی گئی کہ عدالت قانون کی ان سنگین خلاف ورزیوں کا نوٹس لے، تمام الزامات سے بری کرے اور سزا کا عدم قرار دے، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ جو تقریر ہے شوکت عزیز صدیقی کی اس کو گراؤنڈ بنائی جائے میری اپیلوں کی۔ اب ارشد ملک ویڈیو سکینڈل، اگر تو آپ سمجھتے ہیں کہ ارشد ملک کی ویڈیو آپ کے اچھا، یہ اس کو مین پوائنٹ اس لیے نہیں بناتے کہ بیان حلفی آ چکا ہے ارشد ملک کا، ان کی ڈیتھ سے پہلے بیان حلفی آ چکا ہے اور اس نے بتایا ہے کہ یہ بلیک میلر خاندان ہے، انہوں نے مجھے بلیک میل کیا، میری غیر اخلاقی ویڈیوز ان کے ہاتھ تھی 2002 کی، اور تب سے یہ جو ہے وہ بچا کے انہوں نے رکھی ہوئی تھی، اور ان کے پاس آگے انہوں نے پھر مجھے ذلیل کروایا اور گھر بلا کے مجھے ڈراتے دھمکاتے رہے۔ یہ بیان حلفی آ گیا ہے۔ اگر مریم نواز اتنی سچی ہے تو بولتی نا کہ جو ارشد ملک ویڈیو سکینڈل ہے اس کا فرانزک آڈٹ کروایا جائے، فرانزک ہو جائے گی ویڈیو کی، سمجھ آ جائے گی کہ وہ درست ہے یا جعلی ہے یا غلط ہے۔ اب مریم نواز نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ مریم نواز کی درخواست جیسی فائل ہوئی تو جو رجسٹرار آفس ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا، اس نے دو اعتراضات لگا دیے ہیں۔ انہوں نے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس درخواست میں وہی استدعا کی ہے جو مرکزی اپیل میں ہے، وہی گراؤنڈز لی ہیں جو مرکزی اپیل میں ہے، اس وجہ سے نئی درخواست دائر نہیں ہو سکتی۔ جب آپ نے یہی رام لیلا پہلے اپنی مرکزی اپیل میں جو ہے سنا دی، اب نئی درخواست کیوں دینا چاہتے ہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی فریش گراؤنڈ لینی ہے اپیل میں، کوئی ایڈیشنل گراؤنڈ یا فریش گراؤنڈ لینی ہے، اس کے لیے پہلے آپ کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے یا عدالت سے اجازت لینا ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ ڈائریکٹ ہی کو درخواست دائر کر دیں، پہلے پرمیشن لیں اور پرمیشن لینے کے بعد آپ فریش گراؤنڈز دائر کر سکتے ہیں۔ اس وجہ سے اعتراض لگایا اور انہوں نے درخواست واپس کر دی، جس پر جو وکلا ہیں مریم نواز کے، انہوں نے کہا کہ ہمارے کیس کو فکس کر دیں بطور اعتراض کیس، ہم جو آنریبل بینچ ہوگا اس کو سیٹسفائی کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب کل اس کے اوپر سماعت ہوگی، مین اپیلوں پر بھی کل سماعت ہے، جو 1 ماہ کے اندر ٹرائل مکمل کرنے کی درخواست ہے اس پر بھی کل کے لیے بحث ہونی ہے، نیب کی جو درخواست ہے اور مریم نواز کی جو درخواست ہے، اعتراضات پر پہلے اعتراضات پر بحث ہوگی اور پھر اس کے بعد مین جو پٹیشن ہے اس کو دیکھا جائے گا۔ اب دیکھتے ہیں کل کیا ہوتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔